ایک غلام تھا، جب اس نے کھانا لایا، کھانا کھلاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پیالہ گرا، ٹوٹ گیا، شوربے کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑتے ہیں۔ غلام نے فوراً یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ غصہ کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ محسنین سے محبت فرماتا ہے۔ جب اس غلام نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، اس نے سمجھا کہ شاید آپ غصے میں آئیں گے، پیالہ ٹوٹ گیا ہے، شوربے کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑے ہیں، شاید آپ غصے میں آئیں گے اور مجھے کچھ کہیں گے۔ جب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے آئی، آپ نے غلام کو معاف بھی کر دیا اور آزاد بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آج رمضان مبارک کی 15 تاریخ ہے، 15واں روزہ آج ہم نے رکھا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ 15 رمضان مبارک کو ایک عظیم شخصیت کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میری مراد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، نور نظر علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار ہیں، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے، تو آپ کی شخصیت کا تعارف اور آپ کے مقام اور مرتبے اور سیرت و کردار کی چند جھلکیاں اس مختصر ٹائم کے اندر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ عظیم شخصیت کے مالک ہیں، جن کا نسب، جن کا خاندان عظیم خاندان ہے، اور جو سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے اور نواسے ہیں۔ جب آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ کھولی، جب آپ پیدا ہوئے، دیکھیں آپ نسب کے اندر بھی شان والے ہیں اور حسب کے اندر بھی شان والے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی اعلیٰ ہے اور آپ کی سیرت و کردار بھی بے مثال ہے۔ جب آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آنکھ کھولی، آپ کی پیدائش ہوئی، تو آپ کے مقدر پہ قربان جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گٹھی دی، نام رکھا، کان میں اذان دی۔ دیکھیں آج بچہ پیدا ہو تو اسے گٹھی کسی عالم سے، کسی حافظ سے، کسی بزرگ سے یا کسی نیک آدمی سے دلائی جاتی ہے، اور اذان بھی کوئی بزرگ شخصیت دیتی ہے، اور والدین فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کے کان میں اذان فلاں بزرگ، فلاں عالم یا فلاں حافظ نے دی ہے، گٹھی فلاں نے دی ہے۔ لیکن امام حسن کے مقدر پہ قربان جائیں، جن کے کان میں اذان بھی دی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، نبیوں کے سردار نے دی، گٹھی بھی دی تو دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ دیکھیں آج بچوں کو گٹھی دی جاتی ہے، کھجور، شہد یا کوئی اور میٹھی چیز دی جاتی ہے۔ اس وقت بھی مدینہ پاک میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اپنے بچوں کو گٹھی دلوانے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے جاتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اپنے منہ میں چبا کر بچے کے منہ میں رکھتے ہیں، یا شہد انگلی سے لگا کے، انگلی مبارک سے لگا کے بچوں کے منہ میں دیتے ہیں۔ وہ بچے بھی خوش نصیب تھے جن کو گٹھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے مل رہی ہے۔ لیکن قربان جائیں امام حسن کے مقدر پر، جن کو گٹھی دی تو سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور کھجور اور شہد سے نہیں
بلکہ اپنی زبان امام حسن کے منہ میں رکھ دی، اور یوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعاب دہن، لعاب مصطفیٰ کی کٹی عطا کی گئی۔ تو پھر ان کے مقدر پہ کیوں نہ قربان جائیں، جن کو گٹی بھی دی گئی، حضور کے لعاب مبارک کی گٹی دی گئی ہے۔ آپ کا نام حسن ہے، حسن کا معنی ہے حسن والا، خوبصورت۔ تو یہ وہ شہزادے ہیں حضور کے جو حسن والے ہیں، جن کا ظاہر بھی حسن والا ہے، باطن بھی حسن والا ہے، جن کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، باطن بھی خوبصورت ہے، جن کا حسب بھی خوبصورت ہے، نسب بھی خوبصورت ہے، جو خوبصورتی کا پیکر ہیں۔ حسن ظاہری بھی ملا ہے اور باطنی کمال بھی آپ کو عطا ہوا ہے۔ آپ کے سیرت اور کردار کے حوالے سے بڑی ایک روشن مثالیں ہیں، اس کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے اس مختصر ٹائم کے اندر رکھتا ہوں، تاکہ آپ کی سیرت و کردار سے آگاہی بھی ہو اور آپ کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کا جذبہ اور ذوق اور شوق بھی پیدا ہو۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، بلکہ خلق رسول کا نمونہ تھے۔ آپ کے اخلاق کا کیا کہنا، ایک خوبصورت واقعہ آپ کے اخلاق پر، جس کو آپ کی سیرت کے اندر سوانح حیات کے اندر لکھا گیا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ ایک غلام تھا، جب اس نے کھانا لایا، کھانا کھلاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پیالہ گرا، ٹوٹ گیا، شوربے کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑتے ہیں۔ غلام نے فوراً یہ آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ غصہ کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ محسنین سے محبت فرماتا ہے۔ جب اس غلام نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، اس نے سمجھا کہ شاید آپ غصے میں آئیں گے، پیالہ ٹوٹ گیا ہے، شوربے کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑے ہیں، شاید آپ غصے میں آئیں گے اور مجھے کچھ کہیں گے۔ جب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے آئی، آپ نے غلام کو معاف بھی کر دیا اور آزاد بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے استغنا کا اور بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ خلافت جیسے جلیل القدر منصب سے دستبردار ہو کر استغنا اور بے نیازی کا جو بلند پایا نمونہ آپ نے پیش کیا، وہ تاریخ کے اندر بے مثال ہے۔ لوگوں نے آپ کے صلح کے عمل کو بے شک عار بھی کہا، لیکن آپ کے تاریخی الفاظ بھی تو ہمارے سامنے ہیں۔ جب آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق ٹھہرے، بخاری شریف کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی تھی، جب ایک مرتبہ آپ تشریف فرما ہیں، سرکار تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے، کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا، اور وہ اس صلح کی طرف اشارہ تھا جو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی۔ جب آپ نے صلح کی تو لوگوں نے آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، آپ کی شان کے اندر گستاخانہ زبانیں کھولی، اور آپ کو کہا کہ آپ نے تو مومنین کو، مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، آپ تو مسلمانوں کے لیے عار ہیں۔ لیکن آپ نے اس وقت بھی کمال بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاریخی الفاظ آپ نے کہے اور فرمایا، العار خیر من النار، عار جہنم کی آگ سے بہتر ہے۔ آپ نے اپنی خلافت کو قربان کر دیا۔ اس قدر بردباری کا عالم ہے، حلم کا عالم ہے، استغنا کا عالم ہے، آپ کو اتنا کمال حوصلہ ہے،
اور آپ نے مسلمانوں کے اندر خون ریزی کو ختم کیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے امت پر کہ آپ نے اپنی خلافت کی قربانی دے دی اور خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ آپ کی شخصیت کے بے شمار روشن پہلو ہیں، فیاضی اور سخاوت بھی اپنے جوبن پہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آپ کی خدمت میں تحریری درخواست لے کے آیا، آج ہمیں آپ کی سیرت پر، کردار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے کے اندر امن و آشتی آ سکتی ہے اگر ہم آپ کی سیرت و کردار پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی زندگی کے کئی روشن پہلو ہیں جن کو اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم آپ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ کے کردار کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں لیکن آپ کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمارے ذہن تیار نہیں ہیں۔ فیاضی اور سخاوت بھی عروج پر تھی، بے مثال تھی۔ ایک سائل آپ کی بارگاہ میں آیا، توجہ کریں، ایک سائل آپ کی بارگاہ میں آیا تحریری درخواست لے کر، آپ نے بغیر پڑھے فرمایا کہ تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی۔ عرض کی گئی، اے نواسہ رسول، اے شہزادہ رسول، آپ نے اس کی درخواست تو پڑھی نہیں ہے، آپ پڑھ کر جواب دیتے، آپ نے پہلے ہی آرڈر جاری کر دیے۔ آپ نے فرمایا، بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی، جب تک کہ میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے پاس ذلت کی حالت میں کھڑا رہتا، تو پھر اگر اللہ مجھ سے پوچھ لیتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر کھڑا کیا، کیوں ذلیل کیا؟ امام غزالی فرماتے ہیں، آپ اس بات کو نقل کرتے ہیں، فرمایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے سائل کو اتنی دیر ذلیل کر کے اپنی بارگاہ میں کھڑا رکھا، اس کو کیوں نہ عطا کیا، تو میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا؟ آپ نے فوراً اس کو نوازا۔ یہ آپ کی فیاضی کا عالم تھا، سخاوت کا عالم تھا، اور شوق تلاوت آپ کا۔ دیکھیں آج ہم قرآن سے دور ہیں، تلاوت قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں، قرآن پڑھنے سے دور ہیں، سمجھنے سے دور ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتے تھے۔ شعب الایمان کی روایت ہے، آپ کا یہ حال تھا نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے ہر رات کو، اور یہ مبارک صورت آپ نے ایک تختی پر لکھ کر رکھی ہوئی تھی، جہاں تشریف لے جاتے، جس زوجہ محترمہ کے پاس جاتے، وہ تختی آپ کے ہمراہ ہوتی اور آپ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ یہ قرآن سے محبت کا عالم تھا اور تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق تھا۔ اور آپ کی سیرت کے اندر ایک اہم بات یہ ملتی ہے کہ آپ معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، کیونکہ آپ سیرت مصطفیٰ کا پیکر تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کا ایک روشن نمونہ تھے آپ، اور ہم سب کے لیے آپ کی زندگی کے اندر مثال ہے، نمونہ موجود ہے۔ معاف کیا جائے تو ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے، اگر معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی عادت اپنائی جائے تو ہمارے گھر اور ہمارے خاندان امن و سکون کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ آپ کا مشہور فرمان فرماتے ہیں، اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں ضرور اس کی معذرت قبول کر کے اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم تو کسی کو معاف نہیں کرتے، گالی کا جواب گالی سے، لڑائی کا جواب لڑائی سے، انتقام سے۔ لیکن آپ کی شخصیت کا یہ عالم تھا
فرمایا اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے اس کو فوراً معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی روشن سیرت اور کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 15 رمضان آپ کی ولادت کا دن ہے، آج ہم آپ کو اصالِ ثواب کریں، تلاوت قرآن کی صورت میں، درود پاک کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، اور لوگوں کو روزہ افطار کروانے کی صورت میں، اور دیگر جو طریقے جائز ہیں ان کے ذریعے ہم آپ کی سیرت پر اور آپ کی بارگاہ کے اندر خراج تحسین پیش کریں اور آپ کو اصالِ ثواب کریں، اور آپ کی سیرت و کردار سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنانے کا ارادہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق